السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دیکھیں گے روزمرہ کی دعائیں اور دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزمرہ میں کون سی دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اپنے میزبان کو کون سی دعا دینی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 5328 پہ ہے، اللہم بارک لہم فی ما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ اے اللہ، تو نے ان کو جو رزق دیا ہے ان کے لیے اس میں برکت عطا فرما دے، ان کو بخش دے اور ان پر رحم فرما۔ بہت ہی پیاری دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی کہ جب ہم کسی کے گھر مہمان بن کے جائیں تو میزبان کو ہم نے 3 دعائیں دینی ہیں۔ بہت ہی پیاری دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم اللہ سے یہی دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرما دے، اس کی مغفرت کر دے، اس پر رحم فرما دے۔ تو ہمارا اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے دعائیں کرنے والے بن جائیں۔ جب ہم دوسروں کے لیے دعائیں کرنے والے بن جاتے ہیں نا، تو فرشتے بھی ان ریٹرن میں ہمارے لیے وہی دعائیں کرتے ہیں۔ جب آپ چاہتے ہو نا آپ کی زندگی میں برکت آ جائے، رحمت آ جائے، آپ کی بخشش ہو جائے، آپ کے رزق میں فراوانی ہو جائے، بہت ہی پیاری دعا ہے۔ جب ہم دوسروں کے رزق کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں بھی برکت عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھیں نا تو ہمارے جو دل میں ایک بات ہوتی ہے نا، حسد ہوتا ہے، اس کے پاس یہ چیز ہے، اس کے پاس یہ چیز ہے، تو ہمیشہ دوسروں کی چیزوں کو دیکھیں نا، دوسروں کے رزق، اس کے پاس دی ہوئی ہر نعمت اور آپ کے پاس دی ہوئی ہر نعمت جو ہے رزق ہے۔ بے شک وہ آپ کی صحت ہے، بے شک وہ آپ کا کھانا ہے، وہ آپ کا پینا ہے، وہ آپ کا پہننا ہے، وہ آپ کا گھر ہے، آپ کی اولاد ہے۔ یہ تمام چیزیں رزق میں آتی ہیں۔ اگر رزق کی ڈیفینیشن دیکھیں تو رزق کی ڈیفینیشن میں وہ تمام نعمتیں ہیں جو اس ٹائم آپ کے پاس ہیں۔ تو ہمیشہ دوسرے کے لیے رزق کی دعا مانگنی چاہیے، خاص طور پہ جس کے گھر آپ مہمان بن کے گئے اس کے لیے دعا ضرور مانگیں تاکہ آپ کو بھی فرشتے وہی دعا دیں۔ اب ہم دیکھیں گے افطاری کرنے والے کو یوں دعا دیں۔ افطاری جس کے گھر آپ کرنے جائیں یا کوئی افطاری آپ کو کروا رہا ہے تو آپ نے افطاری کروانے والے کے لیے یہ دعا کرنی ہے۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 3854 ہے، افطرا عندکم صائمون وکلا طعامکم الابرار ووصلت علیکم الملائکۃ۔ روزے دار تمہارے پاس افطار کرتے رہیں اور نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں اور تمہارے لیے فرشتے دعائیں کرتے رہیں۔ کتنا ہی پیارا ہے۔ اور روزہ تو وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے فرما دیا کہ اس کا اجر میں دوں گا۔ تو جو روزہ افطار کرواتا ہے نا اس کے لیے تو اجر ہی اجر ہے، اور جس کا روزہ افطار کرواتا ہے اس کے لیے اتنا ہی اجر ہوتا ہے جتنا روزے دار کا اجر ہوتا ہے، اور روزے دار کے اجر میں کمی نہیں آتی۔ تو جب آپ کسی کا روزہ کھولنے جائیں، کوئی آپ کو انوائٹ کرتا ہے رمضان المبارک میں یا کہیں پہ بھی آپ کا انویٹیشن ہے، تو یا کوئی آپ کے گھر میں افطاری بھیجے تو آپ نے اس کے لیے یہ دعا کرنی ہے، نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں، یعنی کہ اس کے کھانے کی برکت کے لیے دعا کرنی ہے، اور اس کے لیے یہ بھی دعا کرنی ہے کہ اور تمہارے لیے فرشتے دعائیں کرتے رہیں۔ بہت ہی پیاری دعا ہے۔ تیسری دعا ہم دیکھیں ہیں، روزے دار گالی دینے والے کو کیا کہے۔ جب روزہ دار آپ نے روزہ رکھا اور آپ کو کوئی گالی دے یا آپ سے کوئی بدتمیزی کرے، آپ نے اس کو کیسے ریٹرن میں جواب دینا ہے۔ انی صائمن انی صائمن۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2703 پہ ہے، یقیناً میں روزے دار ہوں، یقیناً میں روزے دار ہوں۔ آپ نے اپنے روزے کو خراب نہیں کرنا، اور رمضان یعنی کہ 30 ڈیز کا ہوتا ہے، ہم کسی کے گھر انوائٹ ہوتے ہیں یا کوئی ہمارے گھر انوائٹڈ ہوتا ہے، یا پھر ہم کہیں پہ شاپنگ کرنے جا رہے ہیں، گھر کے کوئی معاملات ہیں یا فیملی ممبرس کے ساتھ کوئی بھی معاملات ہوں، تو آپ نے پیار محبت سے جواب دینا ہے کہ میں روزے دار ہوں۔ تو اگلے کو شاید سمجھ آ جائے گی، کوئی آپ سے بدتمیزی کر رہا ہے یا کوئی بھی ایسا کام کر رہا ہے تو بجائے کہ آپ بول کے اپنا روزہ خراب کریں، اپنے دل میں کوئی گمان لے کر آئیں، اپنے آپ کو بہت کام کر لیں رمضان میں، تاکہ آپ کا روزہ خراب نہ ہو، آپ کا اجر خراب نہ ہو، کیونکہ آپ صبح سے لے کے رات تک اللہ تعالیٰ نے روزے دار کو یعنی کہ صبر دے دیا،
تو اپنے اجر کو خراب مت کریں اور اگلے کو یاد دہانی کروا دیں کہ آپ خود روزے دار ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ بھی روزے دار ہو اور اس کو یاد نہ رہے اور وہ اسی اسنا میں آپ سے بدتمیزی کر رہا ہے یا کوئی بھی غلط کام کر رہا ہے، تو آپ نے روزے دار گالی دینے والے کو یہی کہے گا انی صائم، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2703 پہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔